بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، کیا اسی لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے، بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے۔ معزز ناظرین، یہ ارض پاک، یہ ہمارا مادر وطن پاکستان، اللہ کے فضل و کرم سے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت سے اور اس وقت کے مسلمانوں کی جد و جہد سے وجود میں آیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم سے پیچھے آزاد ہونے والی قومیں آج دنیا کی ترقی کے بام پر ہیں، لیکن ہم ہیں کہ کارب ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو سارے لوگ ہیں ہم پر حکمران مسلط ہوئے، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے وہ جمہوریے ہو، ان کا کیا حال ہے آپ کے سامنے ہے۔ ہمیشہ لوٹ کھسوٹ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ عوام کو صرف اور صرف مہنگائی اور بد امنی کے چکر میں پھنسا کر ان کو صرف اپنے پیٹ تک محدود کر دیا گیا ہے۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ کیا جس طریقے سے آب احتساب ہو رہا ہے اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایسے چلتا رہے گا؟ کوئی بیماری کا بہانہ بنا کے باہر چلا گیا ہے، کسی کا بیماری کے بہانے پہ ضمانتیں ہو رہی ہیں، اور جو مجرم ہے جن کو پاکستان کی جو معزز عدالت اور جے آئی ٹی ان کو مجرم ثابت کر چکی ہے، وہ اکڑتے پھر رہے ہیں، جی ہمارے خلاف تو تحقیقات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ کیا جو مافیا سے وہ واپس آ چکے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو اکثریت ایک دوسرے سے پوچھتی ہے، اور یہی سوال آج کل محب وطن پاکستان کی اکثریت کے دل و دماغ میں گردش بھی کر رہا ہے۔ اس سے تو انکار ممکن نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے غیر آئینی خاتمے کے بعد ہر آنے والی حکومت نے پاکستان میں کرپشن کی، کبھی ترقیاتی فنڈز، کبھی سرکاری بینکوں سے ناجائز قرضے، کبھی اپنے پسندیدہ اور منظور نظر افراد کی سرکاری اداروں میں بھرتی، کبھی سرکاری زمینوں کی الاٹمنٹس اور پھر قبضے، پھر کبھی سرکاری ٹھیکوں میں بڑے بڑے کمیشنز، کبھی صحت، تعلیم اور دوسرے سرکاری کاموں کے لیے مختص کروڑوں اربوں کے فنڈز میں خود بڑھ۔ سامعین، کیا انہوں نے یہ پاکستان صرف اس لیے بنا رکھا ہے کہ یہاں پہ کھائیں پیئیں لوٹ مار کریں اور باہر نکل جائیں بس؟ 1977 سے 2021 تک کی حکومتوں اور سیاستدانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی بتلا سکے کہ اس نے کرپشن کی اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئے اور اپنی معمولی حیثیتوں کو ناقابل یقین حد تک مالی بڑھاوا نہ دیا؟ اتنی بڑی ایمپائر کھڑی کر لی ہے باہر کے ملکوں میں، فارن میں، کیا کچھ انہوں نے نہیں بنایا آپ کے سامنے ہے۔ یہ تو یہاں پر صرف دہاڑیاں لگانے آتے ہیں، جب الیکشن کے دن آتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، کوئی وزیر بن جاتا ہے، کوئی بشیر بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، اور یہ سارا کھا پی کے وہ باہر چلے جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے، معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے مجھ پہ توہین عدالت کی سزا لاگو ہو جائے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے جو معزز جج صاحبان ہیں، چیف جسٹس صاحبان ہیں، کیا ان کو پاکستان میں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ کیا پاکستان اس قابل نہیں کہ وہ یہاں رہ سکے؟ اس کا پھر مطلب ہے انہوں نے ہی، ان سب لوگوں نے مل کر پاکستان کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ یہاں پہ کوئی رہ سکے۔ افسوسناک خبر تو یہ ہے کہ کرپشن کے اس بڑے مینا بازار میں سب سیاستدانوں، بیوروکریٹس اور صنعت کاروں، قانون کے رکھوالوں اور چارہ سازوں نے بھی بھرپور حصہ لیا، اور قائد اعظم کے پاکستان کو گدھوں کی طرح نہ صرف نوچا بلکہ نعرے لگانے اور ڈھونگ انتخابات میں ووٹ ڈالنے والے عوام کے حقوق کو بری طرح پامال بھی کیا۔ انہیں محرومی اور مجبوریوں کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈبو دیا۔ جس قوم کو تعلیم اور صحت فراہم کرنا ریاست پاکستان کی ذمہ داری تھی،
اس کو جہالت اور بدترین ہسپتالوں میں سسک کر مرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ عوام کو تعلیمی اور بنیادی صحت سے محروم رکھنے جیسی کبھی پلاننگ اگر ماضی میں وڈیرا شاہی کی جو فطرت تھی، تو جنرل ضیاء کی آمریت کے بطن سے سیاست میں گھس کر اقتدار حاصل کرنے والوں نے بھی قوم کو تعلیم اور صحت سے محروم رکھنے کے لیے بدترین اقدامات کیے، بلکہ اس مد میں ملنے والے اربوں خربوں کے فنڈز کھانے کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ جو ابھی تک جاری ہے، جس نے ان کی ذاتی مالی حیثیتوں میں ایسا فرق ڈالا جو شاید کئی صدیوں کی محنت کے بعد ہی حاصل کرنا مشکل ہوتا۔ یہ سیاستدانوں کی وہ نسل ہے جن کا تعلیم اور مفاد عامہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، فیکٹریاں اور کارخانے چلانے والے وہ لوگ جو ایس ایچ او اور ایکسائز کسٹم انسپیکٹر کی خصوصی عنایتوں کے طلبگار ہوتے تھے، اور ان کی رسائی اوپر کے افسران تک بھی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن جب حکومتوں میں شامل ہو گئے تو ان کی گویا زندگی ہی بدل گئی۔ بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھا دیا گیا، پر بٹھانے کی ایسی مثال دنیا بھر میں کہیں نہیں ملتی۔ اگر ہم 80 اور 90 کی دہائیوں پر نظر دوڑائیں تو یہ افسوسناک حقیقت سامنے آئے گی کہ سرکاری بینکوں کو فون کالوں کے ذریعے کروڑوں کے قرضے دینے پر مجبور کیا گیا، اور قرضے بھی ایسے کہ جن کے لیے مروجہ قوانین کو تاہو بالا کر دیا گیا، اور بغیر ضمانتوں کے قرضے حاصل کیے گئے، اور سرکاری بینکوں کی مضبوط ڈھانچوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ پاکستان کی بینکنگ تاریخ میں ایسے سیاسی قرضوں کی تاریخ سینکڑوں ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے یا تو جعلی کاغذات جمع کروا گئے یا پھر قرضے جاری کر کے حکمرانوں کے حکم پر بطور سیکیورٹی رکھے گئے جائیدادوں کے کاغذات واپس کر دیے گئے، اور پھر قرضوں کو اس بنا پر حرب کر لیا گیا کہ قرضہ لینے والا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اس مذموم اور بدترین مجرمانہ قرضوں کو ہڑپ کرنے والے کاروبار کا موجد شریف خاندان تھا۔ اگر حدیبیہ پیپر مل کیس کا بغور مطالعہ کیا جائے یا اس کیس میں استعمال ہونے والی لندن میں مقیم ساہیوال کی قاضی فیملی سے رابطہ کیا جائے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ کیسے اس حقدار کی غربت میں مدد کرنے والی قاضی فیملی کو عوام کے بینکوں سے اربوں روپے لوٹنے والی شریف فیملی نے سرمایہ بینکوں بیرون ملک پہنچانے کے لیے ان کے شناختی کارڈ کی کاپیاں لے کر استعمال کی۔ شفیع ارشد، قاسم پارک، آغا فصیح الدین اور یو بی ایل کے صدر تجمل حسین وغیرہ وہ شخصیات ہیں جنہیں سرکاری بینک لوٹ کر خالی کرنے میں استعمال کیا گیا، اور راکم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ آغا فصیح الدین نواز شریف سے ملاقات کے لیے جاتا تھا اور نواز شریف سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ملک کو قوم سے غداری کی یہی سزا ہوتی ہے کہ جن آقاؤں کے لیے کام کیا انہی سے بےعزت ہوئے۔ ریاست کی ناکامیوں پر جب بھی نظر دوڑائی جائے گی تو یہ سر فہرست لکھا جائے گا کہ اگر موجودہ نظام میں ملک و قوم کا خربوں روپے لوٹنے والے کھلے عام باہر پھر رہے ہیں اور عدالتوں میں پیشیوں کے مواقع پر وکٹری کا نشان بناتے دکھائی دیتے ہیں، تو 80 اور 90 کی دہائی میں سرکاری بینکوں کو کنگال کرنے والوں کی پکڑ آج تک کیوں نہیں ہوئی؟ 90 کی ہی دہائی میں جب سندھ ہاؤس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے آصف زرداری نے کرپشن پر آمادہ کیا تھا تو لوٹ مار کا پیٹرن وہی تھا جو شریف فیملی نے شروع کیا تھا۔ قارئین کے یہ بھی علم میں اضافے کے لیے لکھ رہا ہوں کہ پرویز رشید جو جمہوریت کا علم اٹھائے پھرتے ہیں بھی لاہور میں ایک جوس فیکٹری کے ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے، اور اس کے ذمے بھی 80 کی دہائی میں بینک کا کروڑوں کا قرضہ واجب الادا تھا، جسے جوس فیکٹری کو دیوالیہ قرار دے کر کیس عدالتوں میں چلا دیا گیا۔ کیا اس قوم کو حق نہیں کہ ارباب اختیار سے پوچھ سکے کہ 80 اور 90 کی دہائیوں میں شریف برادران اور بعد میں آصف علی زرداری اینڈ کمپنی نے جس بے دردی سے بینکوں کو لوٹا اس کا کیا بنا؟ لیکن کیا کہا جائے کہ جنہوں نے عوامی سو موٹو لینا تھا انہیں اول تو چھوٹے چھوٹے مفادات کے ساتھ کہ عوض ساتھ ملا لیا گیا اور اکثریت کو تعلیم سے محروم رکھ کر گنگا بہرا کر دیا گیا، اور جو باقی بچے انہیں غم روزگار میں مبتلا کر کے ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی مفلوج کر دی گئی۔ 2 وقت کی روٹی کے حصول نے عوام کی اکثریت کو اپنے حقوق سے بالکل بیگانہ کر دیا، اور عوام ایک بریانی کی پلیٹ پر بھی ووٹ دینے کو تیار ہو گئی۔
ایک 100 روپے پر 1000 روپے پر حلف قرآن پاک پہ دے کے ووٹ دیتے تھے، اور عوام کی اکثریت کو تعلیم و صحت سے محروم رکھنے کے جو ثمرات پاکستان کو بری طرح لوٹنے والے شریف برادران اور زرداری وغیرہ حاصل کر رہے ہیں، عوام کی اکثریت تو امید لگائے بیٹھی تھی کہ برطانیہ میں جیسے جو کرامویل تھا اس کے جسد خاکی کو قبر سے نکال کر پھانسی دی گئی تھی، پاکستان میں بھی ملک و قوم کی دولت لوٹنے والوں کا ایسا ہی احتساب ہوگا، لیکن کاش ایسا ہو سکتا، لیکن محال است و محال است و محال است۔ جب تک یہ فرسودہ نظام ہے جس میں یہ عدالتیں بھی بالکل اپاہج ہیں اور تمام ادارے بھی اپاہج ہیں، کیونکہ اس نظام پر افریط پوری طرح نافذ ہے، انہوں نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں جو سرمایہ داروں نے اور جاگیرداروں نے۔ یہ کیا وہی جاگیردار نہیں ہے جنہوں نے انگریزوں کی غلامی کی اور یہاں کے جو محب وطن لوگ تھے جو آزادی کی جدوجہد کرتے رہے تھے ان کو بھی پھانسیوں پہ لٹکوایا؟ لیکن عوام کے سارے سپنے کہیں کھو گئے، جو تبدیلی 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 کرتے تھے۔ کہاں ہے تبدیلی؟ یہ تبدیلی ہے 50 روپے کے فارم پہ کسی غریب کو تو بیچارے کو ضمانت ملتی نہیں ہے، لیکن وہ 50 روپے کے ضمانت فارم پہ باہر لندن تشریف لے۔ کس حکومت کے ہوتے ہوئے؟ اسی حکومت کے ہوتے ہوئے۔ اگر یہ حکومت بالکل مجبور ہے تو اس کا مطلب یہ نظام ختم ہو چکا ہے، اس نظام کو زبردست کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ نظام کی ابتری کے باعث بدترین ریاستی انحطاط کے اس دور میں اپنی پہاڑ ایسی زندگیوں کا بوجھ اٹھاتے عوام میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے نعرے اور خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان کی قیام کی مخالفت کرنے والوں کو اگر ووٹ نہ دیں تو پھر کیا کریں؟ ان کے ساتھ عدالتوں کی ہمدردیاں، ان کے ساتھ ساری انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی، عزت کے ساتھ ان کو لے کے جاتے ہیں گاڑیوں پہ اور عدالت میں پیش کرتے ہیں، عدالت میں بھی آگے جی جی کرنے والے ہیں، وہی جج ہے جن کو انہوں نے لگوایا ہوا ہے، تو ان کے حق میں کیسے پھر ان کے خلاف فیصلہ ہوگا؟ آج تک پاکستان میں کتنے قتل و غارت ہوئی ہے، کیا کچھ ہوا ہے؟ کیا کوئی بھی انجام کو پہنچا ہے؟ ان کی ضمانت دینی ہو تو چھٹی والے دن بھی عدالت لگتی ہے۔ کیا ثانیہ ماڈل ٹاؤن کسی کو یاد نہیں ہے؟ وہ جو معصوم بچی آج بھی روتی پھر رہی ہے اپنے انصاف کے لیے کہ میری ماما کو اور میری پھپھو کو کیوں مارا؟ کیا جب پوری خلق خدا ختم ہو جائے گی پھر انصاف کرو گے؟ کچھ سوچو، کچھ سوچو۔ باتیں تو میری تلخ ہے، لیکن اس کا حل صرف ایک ہے کہ نظام بدلا جائے، اس نظام کو چینج کر دیا جائے اور اس نظام کو اٹھا کر سمندر برد کر دیا جائے، کیونکہ جب تک یہ نظام رہے گا عوام کی یہی حالت رہے گی۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر بات ہوا کرے گی۔ آپ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم حق کی آواز بلند کریں اور اپنے وطن عزیز کی حفاظت کریں اور ہم مل کر جدوجہد کریں۔